سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب الصرف سے مشکل سیغوں کا بیان پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند مشکل سیغوں کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سیغہ نمبر 26 سے پڑھیں گے۔ سیغہ نمبر 26 مد طررتم۔ مد طررتم کون سا سیغہ ہے؟ براکٹ میں رسم الخط والی صورت لکھی ہے، یعنی رسم الخط میں الف اور حمزہ دونوں لکھے جائیں گے لیکن ان کا تلفظ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ما اضطررتم ہے، اس میں حمزہ اور الف یہ دونوں لکھے تو جائیں گے لیکن پڑھے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں مد طررتم کون سا سیغہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے الا مد طررتم الیہ الآیہ۔ اضطررتم سیغہ جمع مذکر حاضر اس بات ماضی مجہول مضاعف از باب افتعال ہے، یعنی اضطررتم یہ باب افتعال سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باب افتعال سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور ہفت اقسام میں یہ مضاعف ہے۔ مضاعف کسے کہتے؟ جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ایک جنس کے ہوں اسے مضاعف کہتے، کیونکہ اس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ایک جنس کے ہیں، یعنی دو را ہیں، اس لیے یہ مضاعف ہے۔ اس کے حروف اصلیہ ہیں ضاد را را، تو اس طرح اس میں دو حروف ایک جنس کے ہیں اس لیے یہ مضاعف ہے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ باب افتعال سے ہے تو تائے افتعال کہاں غائب ہے؟ تائے افتعال تو نظر نہیں آ رہی۔ دراصل قاعدہ ہے کہ اگر باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ صاد ضاد یا طا ظا ہو یا ان میں سے کوئی بھی حرف ہو، صاد ضاد طا ظا میں سے کوئی بھی حرف اگر باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ آئے تو تائے افتعال کو تو سے بدل دیتے ہیں، کیونکہ باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ ضاد آیا، اسی وجہ سے تائے افتعال کو تو سے بدل دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، دیکھیے۔ اور حمزہ اور الف کا تلفظ کیوں نہیں ہو رہا ہے اسے بیان کریں گے۔ مد طررتم میں حمزہ اور الف لکھا تو ہے لیکن تلفظ کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ حمزہ وصل درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا، کیونکہ حمزہ وصل کہتے ہی اسے ہیں جو وصل کلام کے وقت گر جائے، ملا کے پڑھنے کے وقت گر جائے، تو یہ درمیان میں آیا، شروع میں ما ہے تو اس وجہ سے حمزہ وصل گر گیا، ٹھیک ہے۔ اور ما کا الف کیوں گرا اسے بیان کر رہے ہیں۔ نیز ما کا الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا۔ اجتماع ساکنین کیسے ہوا؟ حمزہ تو پہلے سے گر گیا، تو اب ضاد ساکن ہے اور الف بھی ساکن ہے۔ اب جانتے ہیں کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو ضاد ساکن الف ساکن، دو ساکن جمع ہو گئے، اجتماع ساکنین ہوا، اسی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا تو مد طررتم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہی بیان کر رہے ہیں کہ تا تو سے کیسے بدل گئی، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اور فا کلمہ ضاد ہونے کی وجہ سے افتعال کی تا تو سے بدل گئی، ٹھیک ہے۔ افتعال کی تا جو ہے یہ تو سے کیوں بدلی؟ کیونکہ فا کلمہ ضاد ہے۔ اور حمزہ کو کیوں گرایا گیا؟ حمزہ کو کیونکہ یہ وصل کلام میں تھا، حمزہ وصلی ہے، وصل کلام میں آنے کی وجہ سے، درمیان میں آنے کی وجہ سے حمزہ وصل گر گیا، اور الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، تو ما اد طررتم سے ما اد طررتم تھا اصل میں، ما اد طررتم تا کے ساتھ، تو ما اد طررتم سے مد طررتم ہو گیا۔ سیغہ نمبر 27 فمستطاعوا۔ فمستطاعوا کون سا سیغہ ہے؟ براکٹ میں رسم الخط والی صورت لکھی ہے، رسم الخط والی صورت میں حمزہ اور الف دونوں کو لکھیں گے لیکن تلفظ ان کا نہیں ہوگا۔
بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں یعنی جو فمستطاعوا ہے اس کے اصل کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں. دراصل یہ استطاعوا تھا. ٹھیک ہے، یعنی فمستطاعوا میں جو استطاعوا ہے یہ دراصل استطاعوا تھا. انہوں نے بیان کیا کہ یہ استطاعوا تھا صیغہ جمع مذکر غائب، نفی ماضی معروف اجوف واوی اسباب افتعال ہے. حالانکہ استطاعوا سے پہلے بھی کچھ اور تھا جسے یہاں پہ بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ باب استفعال سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ظاہر سی بات ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے تو استنصروا کے وزن پر آئے گا. استنصروا کے وزن پر یہ تھا استطوعوا. کیا تھا یہ؟ استطوعوا، کیونکہ اس کے حروف اصلیہ طا واو عین ہیں. تو یہ باب استفعال سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. استنصروا کے وزن پر استطوعوا تھا. تو پھر استطوعوا سے استطاعوا کیسے ہوا؟ کیونکہ اجوف کا قاعدہ نمبر 2 ہے کہ اگر واو یا یا متحرک ہوں اور ان کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو اس واو یا کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں، ما قبل کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. اگر یہ حرکت یعنی جو واو یا پہ حرکت تھی اگر یہ حرکت فتحہ ہو تو پھر اس واو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ اصل میں تھا استطوعوا واو متحرک، اس سے پہلے طا ساکن، تو واو کی حرکت طا کو دے دی گئی. کیونکہ واو پر جو حرکت تھی وہ فتحہ کی حرکت تھی، اب وہ حرکت واو کی حرکت طا پہ ہے اور طا متحرک یعنی طا مفتوح ہے، اس کے بعد واو ساکن ہے تو واو کو الف سے بدل دیا گیا. استطوعوا سے استطاعوا ہو گیا. اب آگے دیکھیے، دراصل یہ استطاعوا تھا صیغہ جمع مذکر غائب، نفی ماضی معروف اجوف واوی اسباب استفعال. استفعال کی تا کو حذف کیا. ٹھیک ہے، استطاعوا ہو گیا. استطاعوا کیسے ہوا؟ میں نے بیان کیا کہ واو کو الف سے بدل دیا گیا، واو کی حرکت ما قبل کو دے کر کے. ٹھیک ہے، استطاعوا ہو گیا. تو پھر فمستطاعوا میں تائے افتعال کہاں غائب ہے؟ اسی کو بیان کیا کہ استفعال کی تا کو حذف کیا، کیونکہ استفعال کی تا کو حذف کرنا جائز ہے، بعض اوقات حذف کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے تائے استفعال کو حذف کر دیا. استفعال کی تا کو حذف کیا، حمزہ وصل درمیان میں آ گیا، یعنی درمیان میں آنے کی وجہ سے اسے نہیں پڑھتے، وہ گر گیا، اور ما کا الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ وصل درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا اور ما کا الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، اس لیے ان دونوں کا تلفظ نہیں کریں گے بلکہ میم کو سین سے ملا کر مستطاعوا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح فمستطاعوا ہو گیا. فمستطاعوا اصل میں تھا استطوعوا، واو کی حرکت طا کو دے کر کے واو کو الف سے بدلا تو استطاعوا ہوا. تا کو حذف کیا، جو تا استفعال ہے اسے حذف کیا، اور حمزہ الف ان دونوں کو گرا دیا گیا. حمزہ کو کیوں گرایا گیا؟ درمیان میں آنے کی وجہ سے. الف کو کیوں گرایا گیا؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے. تو اس طرح حمزہ الف دونوں گر گئے تو میم کو سین سے ملا کر فمستطاعوا پڑھا گیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے صیغہ نمبر 28 لم تستطع. لم تستطع کون سا صیغہ ہے؟ بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں لم تستطع تھا. کیا تھا اصل میں؟ لم تستطع تھا. تا کو حذف کر دیا، اس میں لم تستقم کی طرح تعلیل ہوئی. دراصل لم تستطع سے پہلے کچھ اور تھا جسے یہاں پہ بیان نہیں کیا گیا، اور عام طور پر یہاں جو بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں کی طرح یہاں تعلیل ہوئی، فلاں کلمے کی طرح یہاں تعلیل ہوئی. اگر آپ پوری کتاب میں دیکھیں گے شاید ہی وہ کلمہ آپ کو مل پائے، کیونکہ یہ جو مشکل صیغوں کا بیان ہے یہ علم الصیغہ سے لیا گیا ہے، اور علم الصیغہ میں جو تعلیل ہوئی ہے اسی کے اعتبار سے وہاں بیان کیا گیا ہے. تو بعینی ہی بلفظ ہی، کیونکہ یہاں پہ اسی کو نقل کر دیا گیا ہے اور اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں پہ لم یستقم کی طرح تعلیل ہوئی. شاید آپ نصاب الصرف میں اسے نہیں پائیں گے، یعنی لم یستقم کی تعلیل اگر ڈھونڈیں گے شاید آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، خیر آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس میں تعلیل کس طرح ہوئی. اصل میں مضارع کا صیغہ تستطوع تھا، یعنی تستنصروا کے وزن پر کیا تھا؟ تستطوع. تستطوع تھا، باب استفعال سے ہے
اس کے حروف اصلیہ طا واو عین ہیں، تو باب استفعال سے تستنصرو کے وزن پر تستطوع تھا۔ وہی قاعدہ یعنی اجوف کا قاعدہ نمبر 2 کہ واو یا متحرک ہوں اور ان کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو ان کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں۔ تو کیونکہ یہاں پہ واو متحرک، اس کا ماقبل حرف یعنی طا حرف صحیح ساکن ہے، اس لیے واو کی حرکت یعنی کسرہ طا کو دے دی گئی۔ تستطوع تھا نا، تو واو پہ کسرہ تھا، اس کسرہ کو طا کو دے دی گئی۔ طا کو دینے کے بعد کیونکہ کسرہ کے بعد واو واقع ہوا، واو ساکن کسرہ کے بعد واقع ہوا، آپ جانتے ہیں کسرہ کے بعد واو ساکن کو یا سے بدل دیتے ہیں، تو اس طرح تستطوع سے تستطیع ہو گیا۔ تستطیع تھا، واو کی حرکت طا کو دے کر کے واو کو یا سے بدلا تو تستطیع ہو گیا۔ اب لم کا دخول ہوا، یعنی لم داخل ہوا، جو کہ جوازم میں سے ہے، کیونکہ لم مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے، ساکن کرتا ہے۔ تو جب لم داخل ہوا تو مضارع کے آخر کو یعنی عین کو ساکن کیا، پہلے سے یا ساکن اب عین ساکن بھی ہو گیا، اس طرح دو ساکن جمع ہو گئے، اجتماع ساکنین ہوا، اسی وجہ سے ہم نے حرف علت یا کو گرا دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یا پہلے سے ساکن تھی اور عین بھی لم کی وجہ سے ساکن ہو گیا، تو ہم نے حرف علت یا کو گرا دیا، تو کیا ہو گیا تستطیع، جو کہ نیچے بیان کیا گیا کہ اصل میں لم تستطیع تھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کچھ اور تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ تو جب لم تستطیع تھا تو پھر تائے استفعال کیسے کہاں گئی، اس کو بیان کیا کہ تائے استفعال کو حذف کر دیا گیا، کیونکہ تائے استفعال کو بعض وقت حذف کر دیتے ہیں، اس لیے تائے استفعال کو حذف کیا تو لم تستطیع سے لم تستطیع ہو گیا۔ صیغہ نمبر 29 مضیًا۔ مضیًا کون سا صیغہ ہے؟ بیان کر رہے ہیں مضیًا ناقص واوی باب ضرب یضرب یعنی مضا یمضی کا مصدر ہے، اصل میں مضین تھا، مرمیون کے قاعدے کے تحت اس کی تعلیل ہوئی، ٹھیک ہے، مضیون ہو گیا۔ بیان کر رہے ہیں کہ مرمیون کے قاعدے کے تحت اس میں تعلیل ہوئی۔ پھر وہی بات کہ اگر آپ اس میں مرمیون کی تعلیل ڈھونڈیں گے شاید ہی آپ کو کہیں پہ تعلیل ملے گی، مرمیون والی تعلیل۔ دراصل جو سمجھ میں آیا میرے کہ مضیون میں جو تعلیل ہوئی ہے وہ اجوف کے قاعدہ نمبر 11 کے تحت تعلیل ہوئی ہے، یعنی نصاب الصرف میں اجوف کا قاعدہ نمبر 11 جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ واو جو دوسرے کلمے سے بدل کر نہ آئی ہو، اگر وہ کسی غیر ملحق کلمے میں یا کے ساتھ جمع ہو جائے، یعنی ایسے کلمے میں یا کے ساتھ جمع ہو جائے جو ملحق نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ان میں سے پہلا حرف یعنی واو یا میں سے پہلا حرف ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے، کیا قاعدہ ہے کہ ہر وہ واو جو دوسرے حرف سے بدل کر نہ آئی ہو، اگر کسی غیر ملحق کلمے میں یا کے ساتھ جمع ہو جائے اور ان میں سے یعنی واو یا میں سے کوئی بھی حرف پہلا حرف ساکن ہو تو پھر واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے مضین میں کیا ہے، مضین میں جو واو ہے یہ کسی دوسرے حرف سے بدل کر نہیں آئی ہے، مضین میں جو واو ہے نا آخر سے پہلے وہ کسی دوسرے حرف سے بدل کر نہیں آئی ہے، نیز غیر ملحق کلمے میں، کیونکہ مضین یہ ملحق نہیں ہے، ملحق کلمہ نہیں ہے، اس میں الحاق نہیں ہوا بلکہ یہ غیر ملحق کلمہ ہے، تو غیر ملحق کلمے میں یا کے ساتھ جمع ہو گئی، ٹھیک ہے، اب ان میں سے پہلا حرف یعنی واو ساکن بھی ہے، اسی وجہ سے ہم نے واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا اور جو عین کلمہ جو ہے یعنی ضاد اس کے ضمہ کو کسرے سے بدل دیا، تو کیونکہ اب دونوں یا سے بدل گئے، یا اپنے ما قبل کسرہ جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے ضاد کو کسرہ دیا تو مضین سے مضین ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ناقص واوی باب ضرب یضرب مضا یمضی کا مصدر ہے، اصل میں مضین تھا، مرمیون کے قاعدے کے تحت اس کی تعلیل ہوئی، مضین ہو گیا۔ اس میں فا کلمے کو کسرہ دے کر مضین پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی عین کلمے کی مطابقت کرتے ہوئے فا کلمے کو کسرہ دے کر کے مضین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے صیغہ نمبر 30 عصیہم۔ عصیہم کون سا صیغہ ہے؟
عصیہم میں دراصل عصیہ مضاف ہے، ہم ضمیر کی طرف، اسی وجہ سے عصیہ میں تنوین نہیں آئی کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ خیر، اب صرفی اعتبار سے دیکھیے کہ عصیہم میں جو عصیٌ ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ عصیٌ عصن کی جمع ہے، اصل میں عصوٌ تھا۔ کیا تھا؟ عصوٌ۔ دلیجن کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے دونوں واو کو یا سے اور صاد کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا۔ دراصل قاعدہ کیا ہے؟ ناقص کا قاعدہ نمبر 12 ہے، نصاب الصرف کے اعتبار سے ناقص کا قاعدہ نمبر 12 ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فعول کے آخر میں، فعول کے آخر میں سے مراد یعنی فعول کے وزن کے آخر میں اگر دو واو جمع ہو جائیں، فعول کے وزن کے آخر میں اگر دو واو جمع ہو جائیں تو دونوں کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کرنا واجب اور عین کلمے کو کسرہ سے بدل دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں عصوٌ یہ فعول کے وزن پر ہے، اس کے آخر میں دو واو جمع ہو گئے تو دونوں واو کو یا سے بدل کر یا میں یا کا ادغام کر دیا گیا، اس کے بعد عین کلمے کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو عصوٌ سے عصیٌ ہو گیا۔ پھر عین کلمے کی مطابقت میں فا کلمہ جو کہ عین ہے اسے کسرہ دے دیا گیا تو عصیٌ ہو گیا۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ عصیٌ عصن کی جمع ہے، اصل میں عصوٌ تھا، دلیجن کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے دونوں واو کو یا سے اور صاد کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا۔ قاعدہ کیا ہے کہ فعول کے آخر میں اگر دو واو جمع ہو جائیں تو دونوں کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے دونوں واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کیا اور عین کلمے کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا تو عصیٌ ہو گیا۔ پھر صاد کی مطابقت میں یعنی عین کلمے کی مطابقت میں عین کو یعنی فا کلمے کو کسرہ دے دیا تو عصیٌ ہو گیا۔ صیغہ نمبر 31 لنصفعن۔ لنصفعن یہ کون سا صیغہ ہے؟ جب طالب علم اس کلمے کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اسم ہے کیونکہ آخر میں تنوین ہے، لنصفعن، اور آپ جانتے ہیں تنوین یہ اسم پر آتی ہے، فعل پر تو تنوین نہیں آتی، تو اسی وجہ سے طالب علم سمجھتے ہیں کہ لنصفعن کوئی اسم ہے، حالانکہ یہ اسم نہیں بلکہ فعل ہے۔ کس طرح فعل ہے آئیے جانتے ہیں۔ لنصفعن یہ اصل میں یعنی تنوین کے ساتھ جو لنصفعن ہے یہ لنصفعن بروزن لنفعلن، صیغہ جمع متکلم لام تاکید با نون تاکید خفیفہ ہے، یعنی یہ لام تاکید با نون تاکید خفیفہ ہے، نون آخر میں جو نون ہے وہ نون خفیفہ ہے، نیچے جو لکھا ہے لنصفعن، اصل میں لنصفعن نون ساکن آخر میں ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نون خفیفہ ہے۔ بعض اوقات نون خفیفہ کو تنوین کی صورت میں بھی لکھتے ہیں، لہٰذا یہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نون خفیفہ کا جو نون ہوتا ہے، نون خفیفہ کا نون ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو نون خفیفہ کا جو نون ہوتا ہے اسے بعض اوقات تنوین کی شکل میں تنوین کی صورت میں لکھا جاتا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ بھی لنصفعن کے آخر میں جو نون خفیفہ ہے اس نون کو تنوین کی شکل میں لکھ دیا گیا تو لنصفعن ہو گیا، تو طلباء کرام دیکھتے ہیں کہ آخر میں تنوین ہے اور اسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسم ہے، تنوین دیکھ کر کے طلباء کرام اسم سمجھتے ہیں، حالانکہ آخر میں جو تنوین ہے وہ تنوین نہیں، اصل میں وہ نون خفیفہ ہے جسے تنوین کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے۔ صیغہ نمبر 32 نبغی۔ نبغی کون سا صیغہ ہے؟ نبغی بغیر یا کے اصل میں نبغی ہے یا کے ساتھ، جیسے نرمی۔ نبغی یعنی یا کے ساتھ جو ہے یہ صیغہ جمع متکلم فعل مضارع معروف ناقص یائی باب ضرب یضرب، یعنی اس کے حروف اصلیہ با غین یا ہیں، باب ضرب یضرب سے ہے۔ حالت وقف میں ناقص کے آخر سے حرف علت کو حذف کرنا جائز ہے، اس لیے یہاں بھی یا کو حذف کیا گیا، کیونکہ ناقص کے آخر سے وقف کی حالت میں حرف علت کو حذف کر سکتے ہیں، حذف کرنا جائز ہے، اسی وجہ سے اس کے آخر سے یعنی نبغی کے آخر سے حرف علت کو حذف کر دیا گیا، کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت یا تھی تو یا کو حذف کر دیا گیا تو نبغی سے نبغی ہو گیا۔ نوٹ: محققین علم صرف نے لکھا ہے کہ اہل عرب
جزم اور وقف کے بغیر بھی یدعو کو یدعو اور یرمی کو یرمی پڑھتے ہیں۔ اہل سلف نے یہ بیان کیا کہ اہل عرب جو ہیں انہوں نے یہ یدعو جو کہ واو کے ساتھ ہے یدعو اسے بغیر وقف اور بغیر جزم کے بھی یدعو یعنی بغیر واو کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یرمی جو کہ یا کے ساتھ اصل صیغہ ہے اسے بغیر یا کے یعنی یرمی پڑھتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔